السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہم آج کی اپنی مجلس کا آغاز کریں گے۔ جیسا کہ آپ حضرات کو پتہ ہے، الحمدللہ گزشتہ اتوار کو صلح حدیبیہ کے تعلق سے جو شرائط تھے، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھی اس کی، اور دفعات کے تعلق سے بیان کیا گیا تھا، اور اسی سلسلے میں مسلمانوں کے تعلق سے بتایا گیا تھا کہ ان دفعات کے تعلق سے کیا ہوا تھا، اور کیسے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سوالات کیے تھے، اور پھر اس معاہدے کی وجہ سے الحمدللہ مہاجر عورتوں کے لیے کتنی آسانیاں پیدا ہوئی، اور پھر عمرے کے تعلق سے بیان کیا گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا کہ اب آپ لوگ سب قربانی دے دیں اور اپنے بال کٹوا لیں، تو آج جو آیات قرآنی آپ کے سامنے میں تلاوت کر رہا ہوں وہ سورہ آل عمران کی ہے، اور آج کا جو بیان ہے وہ اسی سلسلے میں ہے انشاءاللہ، کہ جو دین کی تبلیغ کا کام، ایک نئی تبدیلی جو صلح حدیبیہ کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آئی تھی، اس سلسلے میں تو یہ آیات قرآنی یہ ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا اہل الكتاب تعالوا الى کلمة سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أول الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وحاد النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ جو آیات قرآنی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اس کا ترجمہ یہ ہے، کہو اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مسلم ہے، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی کسی دوسرے کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے۔ پھر اگر وہ اس سے اعراض کرے تو کہہ دو کہ تم گواہ رہو، ہم فرما بردار ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل تو اس کے بعد اتری ہے؟ کیا تم اس کو نہیں سمجھتے؟ تم وہ لوگوں ہو کہ تم اس بات کے بارے میں جھگڑے جس کا تمہیں کچھ علم تھا، اب تم ایسی بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے پھر یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ نصرانی، بلکہ حنیف مسلمان، حنیف مسلمان تھے۔
اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ لوگوں میں زیادہ مناسبت ابراہیم علیہ السلام سے ان کو ہے جنہوں نے اس کی پیروی کی اور یہ پیغمبر اور جو اس پر ایمان لائے، اور اللہ ایمان والوں کا ساتھی ہے۔ اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے کہ کسی طرح تم کو گمراہ کر دے، حالانکہ وہ نہیں گمراہ کرتے مگر خود اپنے آپ کو، مگر وہ اس کا احساس نہیں کرتے۔ اے اہل کتاب، اللہ کی نشانیوں کا کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ تم گواہ ہو؟ اے اہل کتاب، تم کیوں صحیح میں غلط کو بلاتے ہو اور حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو؟ یہ آیت قرآنی جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی، آیت نمبر 64 سے لے کے 71 تک، نمبر 64 to 71 from سورہ آل عمران چیپٹر نمبر 3 family of Imran, which is the family of Hazrat Isa alayhi salam. What I read before you just now. یعنی توحید نہ صرف پیغمبروں کی اصل تعلیم ہے بلکہ تورات اور انجیل کے موجودہ غیر مستند نسخوں میں بھی وہ ایک مسلم حقیقت کے طور پر موجود ہے، کیونکہ اسلام کوئی نیا مذہب نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، ہر نبی کے نام کے ساتھ جو ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر رسول بنا کر بھیجا، وہ دین کی تعلیم اور دین کی تبلیغ ہوتی رہی۔ اس مسلمہ معیار پر جانچا جائے تو اسلام ہی کامل طور پر صحیح دین ثابت ہوتا ہے، نہ کہ یہودیت اور نصرانیت۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے، صرف اس اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، کسی انسان کو وہ مقام نہ دیا جائے جو مالک کائنات کے لیے خاص ہے، خالق کائنات کے لیے۔ یہ توحید اپنے خالص صورت میں صرف قرآن اور اسلام میں محفوظ ہے۔ یعنی آج کے دور میں آپ کو قرآن مجید کے جو آیات قرآنی الف لام میم سے لے کے سورۃ الناس تک آپ دیکھیں گے الحمدللہ کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہے، حالانکہ بہت سے لوگ کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور انہوں نے مختلف ناموں سے قرآن مجید کی اشاعت کی ہے، بہت سی آیات قرآنی کو اس سے جو ہے انہوں نے نکال دیا ہے، خاص کر جہاد کی اور مختلف۔ لیکن الحمدللہ جو قرآن مجید جو ہے ساری دنیا میں اور ہر دنیا کے علاقے میں جہاں پر بھی اس کی تلاوت کی جا رہی ہے مسلمانوں کے اندر، تو آپ دیکھیں گے یہ وہی قرآن مجید ہے جو الف لام میم سے لے کے سورۃ الناس تک آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کا نزول ہوا۔ دوسرے مذاہب نے نظری طور پر توحید کا اقرار کرتے ہوئے عملی طور پر وہ سب کچھ اختیار کر لیا جو توحید کے سراسر خلاف تھا۔ جیسے بعض مسلمانوں کے اندر بھی آج یہ ہے کہ وہ بے جا بدعات اور ان طریقہ کار پر جو ہے اپنی زندگی گزار رہے ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور بہت سے مشرکانہ اعمال میں بھی ملوث ہو چکے ہیں، یہاں پر کہ قبر پرستی ہو رہی ہے اور جو ہے مختلف قسم کے جو دوسرے اعمال ہو رہے ہیں جس کے لحاظ سے یہ تو اس میں ہر قسم کے شرک سے بچنا ہے۔ اور زبان سے تو اللہ کو رب کہتے ہوئے انہوں نے اپنے نبیوں اور بزرگوں کو عملاً رب کا درجہ دے دیا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ مکے کے مشرکین اپنے مذہب کو ابراہیمی مذہب کہتے تھے۔ مکے کے رہنے والے جو مشرکین تھے، کفار تھے، منکرین اسلام تھے، وہ یہ کہتے تھے نہیں ہم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر ہیں۔ یہود و نصارہ بھی اپنے مذہبی تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑتے تھے۔ ہر زمانے کے لوگ اسی طرح اپنے نبیوں اور بزرگوں کے نام کو اپنی بدعات اور جو جتنی بھی دوسری تحریفات کے لیے استعمال کرتے رہے۔
زمانہ گزرنے کے بعد ان کا بنایا ہوا مذہب عوام کے ذہنوں پر اس طرح چھا جاتا ہے کہ وہ اسی کو اصل مذہب سمجھنے لگتے ہیں. جیسے بہت سی ایسی روایات اور رسومات آج بھی آپ کو مسلمانوں کی زندگیوں میں ملے گی جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو ٹریننگ ہوئی، ان کی جو تربیت ہوئی، اور اس میں جو ان کی زندگیاں ہیں اس میں بھی آپ کو یہ تمام چیزیں نظر نہیں آئیں گی. بلکہ تابعین، طبی تابعین میں، صالحین، سلف صالحین میں بھی ان حالات میں جب سچے اور بے آمیز دین کی دعوت اٹھتی ہے، یعنی جس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے، تو اس کے مخالفین اس کو بے اعتبار ثابت کرنے کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ سمجھتے ہیں کہ عوام میں یہ مشہور کر دے کہ وہ اسلاف کے دین کے خلاف ہے. آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آپ کو ملیں گے کہ جو کہیں گے نہیں آپ یہ نہیں کر رہے ہیں، اور اس طریقے سے. تو ہمارے لیے جو ہے آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے تھامے رہو. ایک کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور دوسرے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ. تو اسی لیے جو ہمارا سلسلہ بیان سیرت طیبہ کے تعلق سے چل رہا ہے، اور تو انشاءاللہ اس میں آپ دیکھیں گے کس طریقے سے آیات قرآنی اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور تاریخی واقعات کے ذریعے سے آپ کو اس کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے. وہ شخص جو اسلاف کے دین کا حقیقی نمائندہ ہوتا ہے، اس کو خود اسلاف ہی کے نام پر رد کر دیا جاتا ہے. یہ گویا حق کے اوپر باطل کا پردہ ڈالنا ہے، یعنی ایسی باتیں کہنا جو فی لفظ ہی جو ہے بے حقیقت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہ ہو، مگر عوام تجزیہ نہ کر سکنے کی وجہ سے اس کو درست سمجھ لے اور حق سے دور ہو جائے. زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ ان تمام جو ہے معاملات میں جب ان باتوں کو سنتے ہیں یا کرتے ہیں تو اس کی تحقیقات کی طرف نہیں جاتے ہیں اور پھر اس کو سمجھتے ہیں کہ جب اتنے لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں تو یہ واقعی صحیح بات ہوگی. یہاں پر جو آیت قرآنی جس میں میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ وہ ایک مسلمان اور جو ہے اس میں پھر حنیف کہا کہ حنیف تھے. مسلم جو تھے حنیف وہ ہے، حنیف ان کو کہتے ہیں جو توحید کے راستے پر ایک سو ہو کر چلے، اور غیر حنیف جو حنیف نہیں ہوگا، جو دائیں بائیں جو ہے ہر طرف نظر کرتا رہے اور متزلزل ہو اور اس کے اندر میں ایک سوئی نہ ہو. تو یہ کوئی ایک کسی بھی پہلو کو لے کر جو ہے اتنا بڑا ہے کہ اسی کو سب کچھ بنا دے، اور کوئی دوسرے ذہنی پہلو دوسری چیزوں کی طرف جو ہے لے کر اس پر اتنے تشریحی اضافے کر لے کہ وہی ساری حقیقت نظر آنے لگے. یعنی آج بھی جو ہو رہا ہے، لوگ دین کے ذیلی پہلوؤں کو کل دین سمجھ لے اور توحید کی سیدھی شاعرہ کو چھوڑ کر ادھر ادھر کے راستوں میں دوڑنے لگے. تو یاد رکھیے کہ اصل جو دین اسلام ہے اور مکمل طور پر جو آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہے، دین الہی ہے، قرآن مجید کا پیغام ہے، پیغام الہی ہے، وہ توحید باری تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، خالق کائنات، رازق کائنات، اور پھر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. تو صلح حدیبیہ کی اصل میں در حقیقت اسلام اور مسلمانوں کی زندگی میں ایک نئی تبدیلی کا آغاز تھا، کیونکہ اسلام کی جو عداوت تھی اور دشمنی قریش میں سب سے زیادہ مضبوط، اور
ہٹ درمی ان میں بہت زیادہ تھی اور ضد بہت زیادہ تھی، اور نہ صرف یہ بلکہ ان کے اندر لڑاکا قوم تھی کہ ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ جو ہے وہ جھگڑا کرنے لگتے تھے۔ اس لیے جب وہ جنگ کے میدان میں ان کو جو ہے وہ کمزور ہو گئے، پسپا ہو کر امن اور سلامتی کی طرف آ گئے، آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو یہ جو ہے ان کے سامنے بات رکھی کہ ہم معاہدہ کرتے ہیں، ایک صلح نامہ تیار کرتے ہیں، تو یہ قریش کے جو لوگ تھے، یعنی قریش ایک، اور ایک غطفان، اور تیسرا جو ہے یہود، یہ تینوں جو ہے ان تینوں کے اندر جو مضبوطی تھی وہ ساری کی ساری جو ہے الحمدللہ اللہ کے فضل سے اور کرم سے اس میں درار پڑ گئی اور وہ کمزور ہوتے چلے گئے۔ قریش ہی پورے جزیرت العرب میں بت پرستی کے نمائندے اور سربراہ تھے، اس لیے میدان جنگ سے ان کے ہٹتے ہی بت پرستوں کے جذبات جو ہے وہ ٹھنڈے پڑ گئے، سرد پڑ گئے، اور ان کی دشمنانہ روش میں بھی بڑی حد تک تبدیلی آ گئی، جو دشمنی کی ان کی روش تھی اس میں بھی تبدیلی آ گئی۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس صلح کے بعد غطفان کی طرف سے بھی کسی بڑی جو ہے کوئی سازش نہیں ہوئی، نہ کسی قسم کا ان کے طرف سے کوئی شور شرابہ نہیں کیا، نہ کوئی انہوں نے مظاہرہ کیا، نہ اپنے غصے کا اظہار کیا، بلکہ انہوں نے کچھ نہیں کیا تو یہود کے بھڑکانے پر وہ جو ہے، حالانکہ یہود ان کو بھڑکاتے رہے، مگر پھر بھی جہاں تک یہود کا تعلق ہے تو وہ یثرب سے، وہاں سے آپ کو جیسے واقعات میں نے بتائے تھے جلا وطنی کی، کہ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو نکلوایا تھا مدینہ منورہ سے، تو اس سلسلے میں تو اور خیبر کو انہوں نے جو ہے خیبر کے ایک جگہ اپنا بنا لی تھی جہاں پر وہ اپنے سازشوں کا ایک اڈا بنایا ہوا تھا، وہاں سے اپنی سازشیں کرتے رہے، وہاں ان جو ہے لوگوں کو بھڑکاتے رہے، اور حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور مسلمانوں کے اور دین الہی کے خاتمے کے خلاف پوری جو ہے جدوجہد میں لگے رہے اور کوشش میں لگے رہے، لیکن ان کی کوئی بھی تدبیریں جو تھی الحمدللہ کوئی کام نہیں آئی۔ اس لیے صلح حدیبیہ کے بعد حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا اور فیصلہ کن جو راستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا، وہ ہر قسم کے شر کو اور فساد کو دور کرنے اور عمل کے اس مرحلے پر جو صلح حدیبیہ کے بعد شروع ہوا تھا، مسلمانوں کو اسلامی دعوت پھیلانے اور تبلیغ کرنے کا ایک اہم موقع آتا گیا تھا، یعنی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ راستے کھل گئے تھے دین کی تبلیغ کے اور دین کے پرچار کے۔ اس لیے اس میدان میں ان کی سرگرمیاں تیز ہو گئی، اور جو جنگی سرگرمیوں پر غالب رہی تو یہ اس میں یہ ہوا کہ پھر اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، یعنی جو ہے صلح حدیبیہ جو ٹریٹی تھی، when it was signed, the blessing and mercy of Allah subhanahu wa ta'ala made so many opportunities open for the Muslim Ummah to continue with their preaching and propagation of Islam without any hesitation, alhamdulillah, with the blessing and mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. And those who are the enemies of Islam, the three groups, which were the Quraysh of Mecca, and then Ghatfan, and the Jewish community, alhamdulillah, they were all become so weak that whatever they were trying to do, they were unable to achieve
any good results for themselves with the blessing and mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. तो फिर ये हुआ कि उसमें कि ये अब आप देखेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तबलीगी सरगर्मियां शुरू हो गई, तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादशाहों के नाम जो है खुतूत लिखे, और फिर जंगी सरगर्मियां भी उसके बाद चलती रही। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि बादशाहों के को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतूत लिखे, उस सिलसिले में मैं आपको बताऊंगा। 6 हिजरी के आखिर में जब हुजूर अहमद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया से वापिस आप तशरीफ लाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ बादशाहों के नाम खुतूत लिखकर इन्हें इस्लाम की दावत दी। आज अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारे पास 60 इस्लामी ममालिक हैं, इस्लामी मुल्क जो है अल्हम्दुलिल्लाह 60 हो चुके हैं, लेकिन इन तमाम इस्लामी ममलकतों से क्या हमारे हुक्मरान ये दीन की दावत का काम कर रहे हैं या नहीं कर? आपने इन खुतूत के लिखने का इरादा फरमाया तो आपसे कहा गया कि बादशाह इसी सूरत में खत कबूल करेंगे जब इन पर मोहर लगी होगी। जो बाक़ा नामदार हुजूर अहमद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो है इरादा फरमाया कि मैं सारे बादशाहों को खत लिखूंगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि बादशाह के पास जब खत भेजा जाता है तो वो जो है उसके ऊपर सबसे पहले ये देखते हैं कि इस खत को जिसने भेजा है उसके ऊपर मोहर लगी हुई है या नहीं, सील है या नहीं है। यानी प्रॉफेट ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिसाइडेड टू write, send a letter and invite about the Islam and preaching and propagation of Islam to the kings or the rulers of that time. So उस वक्त जो है the companions of the Prophet Muhammad suggested that whenever you wanted to send a letter to these head of these states, then what you did, you need a seal as well. And then तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांदी की अंगूठी एक बनवाई, सिल्वर की जो अंगूठी थी वो बनवाई, और जिस पर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह उस पर लिखवाया गया, और ये 3 सतरों में था, 3 लाइन्स में था ये मोहम्मद, यानी सिल्वर रिंग के ऊपर, और उसमें सबसे जो है मोहम्मद एक लाइन में था और दूसरे में रसूल नेक्स्ट में था और अल्लाह एक सत्र में था, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह। फिर आप साहब ने मालूमात रखने वाले तजुर्बाकार साहबा कराम को जो है बतौर कासिद, बतौर मैसेंजर जो है आपने उनको अपॉइंट किया। आप साहब ने जो है देखा कि who are the right people who would be able to take this message of the Prophet of Allah sallallahu, the letter which has been written to those rulers of that time, और इन्हें बादशाहों के पास खुतूत देकर रवाना फरमाया। नज्जाशी जो थे, जो बादशाह उस वक्त के किंग नजाशी हबश, तो इस नजाशी का नाम जो था, जो थे वहां के बादशाह, वो था असहमा बिन अबजा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके नाम खत लिखा और उमर बिन उमैया दमरी के बदस उनके हाथ से 6 हिजरी में के आखिर में, या बाद रिवायत के लिहाज से 60 हिजरी में, 6th अल-हिजरा और 7th अल-हिजरा में जो है वो भेजा। और इसमें जो है हुजूर अहमद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो खत लिखा है, तो बाज रिवायात ये है कि जैसे हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु और आपके हमरा जो साहबा कराम उस वक्त गए थे हबशा के तरफ, तो उस वक्त भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जो खत भेजा था, तो उसमें मक्की दौर में और हजरत जाफर रजी अल्लाह को इनकी हिजरत हबशा के वक्त दिया गया था, और उसमें महाजरीन का
तस्करा था। तो ये जो लेटर था वो जाहिर है उस वक्त भेजा गया था, और उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही लिखा था कि मैंने तुम्हारे पास अपने चचेरे भाई, कजन ब्रदर जो हैं, जाफर को मुसलमानों की एक जमात के साथ रवाना किया है। जब वो तुम्हारे पास पहुंचे तो इन्हें अपने पास ठहराना और जबर इख्तियार ना करना, यानी उनके साथ जो है किसी किस्म की कोई ज्यादती ना करें। तो हुजूर अहमद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लेटर था, जो आपने लिखा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कद जो लिखा, नजाशी असम शाह हबश के नाम, तो आपने ये लिखा, इस पर सलाम जो हिदायत की पैरवी करे और अल्लाह और इसके रसूल पर ईमान लाए। मैं शहादत देता हूं कि अल्लाह वाहदहू ला शरीक के सिवा कोई लायक इबादत नहीं, इसने न कोई, यानी अल्लाह के लिए कि न कोई बीवी इख्तियार की न लड़का, और मैं इसकी भी शहादत देता हूं कि मोहम्मद इसका बंदा और रसूल है। यानी जो आप दूसरा कलमा जो पढ़ते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं तुम्हें इस्लाम की दावत देता हूं क्योंकि मैं इसका रसूल हूं। And a prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam has written this letter to the king of Habash at that time. लिहाजा इस्लाम लाओ सलामत रहोगे। If you follow Islam, then that would be the best and the peaceful way of life what you will have. ऐ अहले किताब, एक ऐसी बात की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। Oh people of the book, तो जो आयत कुरानी मैंने आज आपके सामने पढ़ी है, वही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर इसी का तज़किरा फरमाया कि we will talk about those things which are common among ourselves. हम अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत न करें, क्योंकि बेसिकली जो हमारा ईमान बिल्लाह, ईमान बिल रसूल, ईमान बिल आखिरा, तो जो प्रीचिंग एंड प्रोपगेशन ऑफ इस्लाम है, प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम है, ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, और फिर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। The first part of the kalima, the creed of Islam, always remain the same from the time of the Prophet Adam alayhi salatu wasalam to the last and final prophet, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. इसके साथ किसी को शरीक न ठहराए और हम में से बास को अल्लाह के बजाय रब न बनाए। बस अगर वो मुंह मोड़े तो कह दो कि गवाह रहो हम मुसलमान हैं। अगर तुमने ये दावत कबूल न की तो तुम पर अपनी कौम के नसारा का गुनाह है। और फिर जो हमको और जो कुतूत मिलते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी के जो तारीखी रिवायात के लिहाज से इसमें और एक जो खत है नजाशी बादशाह पर कि इस शख्स पर सलाम जो हिदायत की पैरवी करे। फिर अम्मा बाद, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह की हम्द करता हूँ, प्रेजिंग एंड ग्लोरिफिकेशन ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो कुद्दूस और सलाम है। Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam has written that Allah is the Quddus and Salam, the names of Allah subhanahu wa ta'ala, and no one to be worshipped except Allah subhanahu wa ta'ala. अमन देने वाला और महाफिज और निगरान है। अमन जो है और महाफिज भी है अल्लाह ताला,
اور میں شہادت دیتا ہوں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کہ جو جیسس ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کے تعلق سے جیسے قرآن مجید میں آیات قرآنی آپ جب پڑھتے ہیں تو عیسیٰ ابن مریم پڑھتے ہیں. اللہ نے انہیں پاکیزہ اور پاک دامن مریم بطول کی طرف جو ہے، یعنی مریم بطول جو ہے ان کی والدہ ہے، ڈال دیا. اور اس کی روح اور پھونک سے مریم عیسیٰ کے لیے جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی، وہ حاملہ ہوئی. جیسے اللہ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، میں اللہ وحدہ لا شریک کی جانب اور اس کی اطاعت پر ایک دوسرے کی مدد کی جانب دعوت دیتا ہوں. تو حضور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بادشاہوں کو خطوط لکھے کہ تم عیسائیت پر چل رہے ہو یا تم جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے ماننے والے ہو، تو ہمارے اور تمہارے درمیان میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ہمارے عقائد کے لحاظ سے صحیح ہو سکتی ہے، بشرطے کہ تم اس جانب آ جاؤ. اور اس بات کی طرف بلاتا ہوں کہ تم میری پیروی کرو اور جو کچھ میرے پاس آیا ہے اس پر ایمان لاؤ، کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں تمہیں اور تمہارے لشکر کو اللہ عز و جل کی طرف بلاتا ہوں، اور میں نے تبلیغ و نصیحت کر دی، لہذا میری نصیحت قبول کرو اور اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے. And those who will accept Islam and follow the teachings of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, there will be great blessing and mercy of Allah subhanahu wa ta'ala upon them. Therefore, in this letter, what was written جو ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیات قرآنی جو آپ کے سامنے میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یا اہل الکتاب سے، اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے قل یا اہل الکتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. یہ جو آیات قرآنی آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی، اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خطوط میں بھی لکھا. تو جب حضرت عمر بن امیہ دمری رضی اللہ عنہ نے حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط نجاشی کے حوالے کیا، بادشاہ کے حوالے کیا، تو نجاشی نے اسے لے کر آنکھ پر رکھا، اپنے آنکھوں سے چوما اس کو، اور نہ صرف یہ بلکہ اپنے شاہی جو تخت تھا جس پر وہ بیٹھا کرتا تھا اس سے نیچے اتر کر آ گیا، اور حضرت جعفر بن ابی طالب کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. حضرت جعفر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کزن ہے، آپ کے جو چچازاد بھائی ہے، تو ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس بارے میں خط بھی لکھا، اور جو انہوں نے کیا خط لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ کی خدمت میں نجاشی اصحبہ کی طرف سے، یعنی اس نے اس میں جواب لکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا جواب دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اللہ کی طرف سے سلام اور اس کی رحمت اور برکت ہو. Therefore he has written the reply. He has accepted Islam. He has come down from where he was sitting, nobly the kings, where they have got the place where they are actually taking their sessions there as well, which is allocated for the community at the time, with their
members of the parliament or cabinet members or anyone. تو وہ جب خط ملا جب جو ہے تو وہ نہ صرف he has taken the letter of the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam and touched it to his eyes, and then they taken it and accept Islam and then written a reply. تو پھر انہوں نے جو ہے اس کا جواب لکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر اللہ کی طرف سے سلام اور اس کی رحمت اور برکت ہو، اور اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے جس کی عبادت ہو سکتی ہے۔ اے اللہ کے رسول، مجھے آپ کا جو ہے لیٹر مل گیا، آپ کا خط مجھے مل گیا ہے جو ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ذکر کیا ہے، اور جو اللہ رب العزت آسمان اور زمین کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ آپ نے جو کچھ لکھا ہے وہ بالکل ہی صحیح لکھا ہے یہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے ایک دن کا بڑھ کر نہ تھے، یعنی آپ نے جو حقیقت لکھی ہے اور جو آیات قرآنی کے ذیل میں وہ جو ہے سراحتر جو ہے 100% صحیح بات ہے، اور وہ ویسے ہی ہے جیسے آپ نے ذکر فرمایا۔ پھر آپ نے جو کچھ ہمارے پاس بھیجا ہے ہم نے اسے جانا، اور آپ کے جو چچیرے بھائی ہیں، کزن بردر جو ہیں، اور آپ کے صحابہ کی ہم نے مہمان نوازی کی، ہاسپٹالٹی کے لیے ان کی مہمان نوازی کی۔ آپ کا جو وفد آیا، آپ کے جو صحابہ کرام آئے، اور ان کے ساتھ آپ کے جو چچا زاد بھائی ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ ہم نے جو ہے ان سب کے جو ہے ساتھ جو ہے وہ مہمان نوازی کی جو ایک بادشاہ کی طرف سے ہونی چاہیے۔ پھر آپ نے جو کچھ ہمارے پاس بھیجا ہے ہم نے اسے جانا، اور آپ کے چچیرے بھائی اور آپ کے صحابہ کی مہمان نوازی کی، اور میں شہادت دیتا ہوں، آئی ڈکلیئر کہ آپ اللہ کے سچے اور پکے رسول ہیں۔ یعنی یہ بادشاہ نجاشی نے خط لکھا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے اور پکے رسول ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جب میں واقعات بیان کروں گا، اور انشاءاللہ ہم امہات المومنین کے جو ہے ان کی حیات طیبہ کے تعلق سے جب آپ کو بیان کریں گے، تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جب نکاح ہوا تھا تو یہ نجاشی جو بادشاہ تھے انہوں نے ان کا نکاح پڑھایا تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ولی نکاح بھی ہوئے تھے، اور 5000 درہم جو ہے انہوں نے مہر کے بھی اپنے ہی طرف سے وہ ادا بھی کیے تھے اس نکاح کی مجلس میں۔ تو بہرحال یہاں پر پھر آپ کے اللہ کے سچے اور پکے رسول، اور میں نے آپ سے بیعت کی اور آپ کے چچیرے بھائی سے بیعت کی، یعنی حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول مانا، اور ان کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین کے لیے اسلام قبول کیا، یعنی جو قولوا لا الہ الا تفلحوا، کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو تمہارے لیے اس میں کامیابی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی سے یہ بھی طلب کیا تھا کہ وہ حضرت جعفر اور دوسرے مہاجرین حبشہ کو روانہ کر دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خط میں اور جو عبارت ہم جو پڑھتے ہیں اس میں یہ بھی تھا کہ آپ جو ہے جو مہاجرین ہیں اور ان کو روانہ کر دیں، اور حضرت جعفر کو۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ حضرت عمر بن امیہ زمری کے ساتھ 2 کشتیوں میں ان کی روانگی کا انتظام بھی کیا، اور ایک کشتی کے سوار جس میں حضرت جعفر اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تھے، اور براہ راست خیبر پہنچ کر خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، اور دوسری کشتی کے سوار جن میں زیادہ تر ایسے لوگ تھے جن میں فیملی بھی تھی، یعنی جس میں بچے بھی تھے چھوٹے، اور جو ہے میاں بیوی بچے یہ سب، تو اس کشتی میں تو وہ سارے کے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہاں پہنچ گئے۔ نجاشی نے غزوہ تبوک کے بعد
रजब 9 हिजरी में वफात पाई और हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी वफात के दिन सहाबा कराम को इनके मौत की इत्तला दी। और बाज़ रिवायात में ये भी आता है कि आका नामदार हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हम जो गायबाना नमाज जनाजा जो पढ़ते हैं ना, तो हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गायबाना इनकी नमाज जनाजा भी पढ़ाई। और फिर इनके बाद जो दूसरा बादशाह इनके जानशीन होकर आया सल्तनत में, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके पास भी एक खत रवाना फरमाया और जो है उनको भी खत लिखा। इसी तरीके से मुक़व्क़िस जो थे किंग, वो थे शाह मिस्र इजिप्ट के, तो हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इनके नाम जो खत भेजा। उनका असल नाम जो था जरीज बिन मता था, लेकिन उनका जो टाइटल था वो था मुक़व्क़िस, शाह मिस्र जो थे। तो उसमें भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत लिखा, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह के बंदे और इसके रसूल मोहम्मद की तरफ से मुक़व्क़िस अजीम क़ब्त की जानिब, यानी उस वक्त जो थे, इस पर सलाम जो हिदायत की पैरवी करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें जो इब्तिदा की यही कहा कि उस पर सलाम जो हिदायत की पैरवी करे। फिर अम्मा बाद, मैं तुम्हें इस्लाम की दावत देता हूँ, इस्लाम लाओ सलामत रहोगे, और इस्लाम लाओ अल्लाह तुम्हें दोहरा अजर देगा। तुम इस्लाम में शामिल हो जाओगे तो तुमको दोहरा अजर मिलेगा, लेकिन अगर तुमने मुंह मोड़ा तो तुम पर अहले क़ब्त का भी गुनाह होगा, यानी तुम्हारे जो रियाया है उसका भी गुनाह तुमको मिलेगा, क्योंकि तुम तक जो है इस्लाम की दावत आ गई है। अब तुम्हारा काम है कि तुम इस्लाम की तरफ आओ, अहले क़ब्त, एक ऐसी बात की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है। ये वही आयत कुरानी है जो मैंने आपके सामने तिलावत की है कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करें और इसके साथ किसी चीज को शरीक न ठहराएं, और हम में से बाज को अल्लाह के बजाय रब न बनाए। बस अगर वो मुंह मोड़े तो कह दो कि गवाह रहो हम मुसलमान हैं। इस खत को पहुंचाने के लिए आका नामदार हुजूर अनवर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हातिब बिन अबी बल्ता का इंतखाब फरमाया था, और वो मुक़व्क़िस के दरबार में पहुंचे तो फरमाया, इस जमीन पर तुमसे पहले एक शख्स गुजरा है जो अपने आप को रब आला समझता था, अल्लाह ने इसे आखिर अव्वल के लिए इबरत बना दिया। यानी वो फिरऔन, पहले तो इसके जरिए लोगों से इंतकाम लिया, फिर खुद इसको इंतकाम का निशाना बना दिया। लिहाजा दूसरे से इबरत पकड़ो, ऐसा ना हो कि दूसरे तुमसे इबरत पकड़े। यानी ये उन्होंने उनको बताया कि देखो तारीख गवाह है कि इससे पहले भी जो मिस्र में था और जो फिरऔन था उसके साथ क्या मामला हुआ, तो इस वक्त तुम्हारे लिए एक बड़ा अच्छा मौका है। मुक़व्क़िस ने कहा कि हमारा एक दिन है जिसे हम छोड़ नहीं सकते जब तक कि इससे बेहतरीन जो दीन ना मिल जाए। हजरत हातिब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हम तुम्हें इस्लाम की दावत देते हैं जिसे अल्लाह ताला ने तमाम मासवा, तमाम अदियान, तमाम दीनों के बदले काफी बना दिया है। देखो इस नबी शासन ने लोगों को इस्लाम की दावत दी तो इसके खिलाफ कुरैश सबसे ज्यादा सख्त साबित हुए। फिर उनको बताया गया कि देखो कुरैश किस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हो गए, मुसलमानों के दुश्मन हो गए,
اور کس طریقے سے وہ مظالم کرنے لگے اور کیا ہوا. لیکن اب دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی رحمت کی اور وجہ سے اللہ کے فضل کی وجہ سے دین کی اشاعت کا کام اب شروع ہو گیا. یہود نے سب سے بڑھ کر دشمنی کی اور نصارہ سب سے زیادہ قریب رہے. میری عمر کی قسم، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بشارت دی تھی، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بشارت دی ہے. اور ہم تمہیں قرآن مجید کی دعوت اسی طرح دیتے ہیں جیسے تم اہل تورات کو انجیل کی دعوت دیتے ہو. جو نبی جس قوم کو پا جاتا ہے وہ قوم اس کی امت ہو جاتی ہے. یعنی جو نبی اور جو رسول جو پیغمبر اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور وہ قوم ان کا اس وقت جو ہے اقرار کر لے، کلمہ پڑھ لے اور اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مان لے تو وہ ان کی امت بن جاتی ہے. اور اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس نبی کی اطاعت کرے. اور تم نے اس نبی کا عہد پا لیا اور پھر تو ہم تمہیں دین مسیح سے روکتے نہیں ہیں بلکہ ہم تو اس کا حکم دیتے ہیں. ہم تم کو عیسیٰ علیہ السلام کے دین سے نہیں روک رہے بلکہ ہم تو تم کو بتا رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بشارت دی تھی تم کو کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہے، تو ہم اسی کی طرف تم کو بلا رہے ہیں. اور وہ نبی جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے ناموں میں سے ایک نام احمد بھی ہے. تو مخوص جو بادشاہ ہے اس نے کہا میں نے اس نبی کے معاملے پر غور کیا تو میں نے پایا کہ وہ کسی ناپسندیدہ بات کا حکم نہیں دیتے اور کسی پسندیدہ بات سے منع نہیں کرتے. وہ نہ گمراہ جادوگر ہے نہ جھوٹے کاہن، بلکہ میں دیکھتا ہوں کہ ان کے ساتھ نبوت کی یہ نشانی ہے کہ وہ پوشیدہ کو نکالتے اور سرگوشی کی خبر دیتے ہیں. میں مزید غور کروں گا. اس نے آقا نامدار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ باتیں بتائی. پھر مقوس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط لے کر احترام کے ساتھ ہاتھی کے دانتوں کی بنی ہوئی ایک جو ڈبیا تھی، ایک جو اسمال جو ہے چھوٹا سا باکس تھا، اس میں جو ہے رکھ دیا اور مہر لگا کر جو ہے وہ اپنے ایک امپلائی کے حوالے کر دیا. ایک جو ہے جو ان کے پاس خادمہ تھی اس کو دے دیا. پھر عربی لکھنے والے ایک کاتب کو بلا کر اس نے پھر یہ خط لکھوایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد بن عبداللہ کے لیے مقوس عظیم قبض کی طرف سے آپ پر سلام. اما بعد میں نے آپ کا خط پڑھا اور اس میں آپ کے ذکر کی ہوئی بات اور دعوت کو سمجھا. مجھے معلوم ہے کہ ابھی ایک نبی کی آمد باقی ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا جو پیغام تھا اس کی طرف اس نے اشارہ کیا. میں سمجھتا تھا کہ وہ شام سے نمودار ہوگا، دمشق سے. میں نے آپ کے قاصد کا اعزاز اور اکرام کیا، یعنی the messenger who was sent by the Prophet of Allah صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے اس کو پورے آنر کے ساتھ جو ہے ویلکم کیا، اس کے جو ہے لک آفٹر بھی کی ہے. آپ کی خدمت میں جو ہے میں 2 جو ہے لڑکیاں بھیج رہا ہوں، یا جو ہے جنہیں خطیوں میں بڑا مرتبہ حاصل ہے. تو میں آپ کی خدمت میں جو ہے 2 لڑکیاں بھیج رہا ہوں تحفتاً، اور ان کا بہت ہے ہماری کمیونٹی میں ان کا بہت جو ہے آنر ہے اور بہت ریسپیکٹ ہے اور ان کو. اور پھر میں کپڑے بھی بھیج رہا ہوں، کلودنگ بھی، اور آپ کی سواری کے لیے ایک جو ہے آپ کے لیے ایک خچر بھی بھیج رہا ہوں آپ کی سواری کے لیے جو ہے تحفے کے طور پر. اور آپ پر سلام. مقوس نے اس پر کوئی اضافہ نہیں کیا اور سلام نہیں، اسلام نہیں لایا. اس نے اس وقت اسلام نہیں لایا
اور کلمہ شہادت نہیں پڑھا، اور یہ جو دو لڑکیاں جو تحفتاً اس نے بھیجی تھی اور کپڑے بھیجے تھے، اور تو وہ تھے ماریا اور سیرین، ان کا نام تھا ماریا اور سیرین، اور قچر کا نام جو تھا دلدل تھا، جو حضرت معاویہ کے زمانے تک باقی رہا۔ یہ جو قچر تھا یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریا کو اپنے پاس رکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریا کو اپنے پاس رکھا، اور انہی کے بطن سے حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے، آپ کے جو ہے لڑکا جو وہاں ان کے پیدا ہوا، ان کا نام حضرت ابراہیم ہے، جن کے انتقال کے وقت آپ دیکھیں گے سورہ کوثر جو ہے نزول ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بے حد جو ہے آپ کے رحمتوں اور برکتوں سے نوازا ہے۔ کوثر کہتے ہیں کثیر کو، بہت ہی زیادہ۔ اور فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور آپ پڑھیے نماز، ادا کیجیے نماز اور قربانی کیجیے، إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور جو ہے وہی لوگ ابتر ہے، کیونکہ وہاں پر قریش جو تھے اور یہ جو دوسرے جو لوگ تھے مشرکین اور منکرین، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ ان کا تو اب خاندان ہی نہیں چلے گا اور یہ ہوگا، تو اس لحاظ سے اور سیرین کو حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا تھا۔ اسی طریقے سے انشاءاللہ جب ہم حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امہات المومنین کے تعلق سے بیان کریں گے تفصیل سے، تو اس میں پورے اور مزید واقعات آپ کو بتائیں گے۔ پھر اس کے بعد شاہ فارس جو تھے خسرو پرویز، ان کے نام بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا، یعنی جتنے بھی سپر پاور بھی تھے اس وقت کے، تو حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو خط تھا جو ہے فارس یعنی کسرا کے خسرو کے پاس روانہ کیا، اور اس میں جو لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسرا عظیم فارس کی جانب اس شخص پر اسلام، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، یعنی حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور اللہ کو ایک مانے، اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے۔ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب اللہ کا جو ہے بھیجا ہوا پیغمبر اور آخری رسول ہوں، تاکہ جو شخص زندہ ہے اسے انجام بد سے ڈرایا جائے اور کافرین پر حق بات ثابت ہو جائے، یعنی ایک حجت تمام ہو جائے کہ آقائے نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری رسول ہے، اور آپ کے بعد لا نبی آبادی کوئی نبی نہیں آئے گا، اور قرآن مجید جو ہے وہ قیامت تک رہے گی، اور یہی کتاب ہدایت ہے ساری انسانیت کے لیے۔ بس تم اسلام لاؤ اور سالم رہو گے، اور اگر اس سے انکار کیا تو تم پر مجوس کا بھی بار گناہ ہوگا۔ مجوس کیونکہ اس وقت کے جو لوگ تھے کسرا کے وہ مجوسی تھے، تو ان کے پاس لوگ سے بتایا گیا کہ یہ ہوگا۔ اس خط کو لے کر جانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کو منتخب فرمایا، انہوں نے یہ خط جو ہے سرراہ بحرین کے حوالے کیا، اور پھر سرراہ بحرین نے یہ خط اپنے کسی آدمی کے ذریعے کسرا کے تک پاس پہنچا دیا۔ پھر بعض روایات میں ہے کہ خود عبداللہ بن حذافہ صحابی کو روانہ کیا، اور جب یہ خط پڑھ کر سنایا گیا
تو اس نے اس کو پھاڑ دیا، چاک کر دیا، اور بہت ہی زیادہ غرور اور تکبر کے ساتھ بولا میری رعایا میں سے ایک حقیر غلام اپنے نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی جب خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی بادشاہت کو پارا پارا کر دے، کیونکہ اس نے آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو ایک غرور اور تکبر کے ساتھ پھاڑ دیا تھا، چاک کر دیا تھا، اور پھر وہی ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ چنانچہ اس کے بعد کسریٰ نے اپنے یمن کے گورنر بازان کو لکھا کہ یہ شخص جو حجاز میں ہے اس کے یہاں اپنے دو توانا اور مضبوط آدمی بھیج دو کہ وہ اسے میرے پاس حاضر کرے۔ یعنی نہ صرف یہ اس کے تکبر کا اور غرور کا یہ حال تھا کہ اس نے اپنے گورنر بازان جو تھے اس کو لکھا کہ تم جو ہے جو ہمارے رعایا میں ایسے لوگ ہیں جو بہت ہی پہلوان قسم کے جو ہوں، ریسلر ٹائپ ہوں، بہت سے جو ہے ان کو جو ہے مضبوط قسم کے، تو ان کو جو ہے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دو۔ اور اس نے جو ہے بازان نے اس کی تعمیل کرتے ہوئے دو آدمی منتخب کیے اور انہیں ایک خط دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روانہ کیا، جس میں آپ کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ ان کے ساتھ کسریٰ کے پاس حاضر ہو جائے۔ وہ خط لے کے آئے تھے کہ اس نے یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے۔ یہ جب وہ مدینہ پہنچے اور حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے، روبرو حاضر ہوئے، تو ایک نے کہا شہنشاہ کسریٰ نے شاہ بازان کو ایک مکتوب کے ذریعے حکم دیا ہے کہ وہ آپ کے پاس ایک آدمی بھیج کر آپ کو کسریٰ کے روبرو حاضر کرے، اور بازان نے اس کام کے لیے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ میرے ساتھ چلے۔ ساتھ ہی دونوں نے دھمکی آمیز باتیں بھی کہی، نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے جو زبان استعمال کی آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی آمیز باتوں کے ساتھ بھی استعمال کی۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ کل ملاقات کریں گے۔ آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم کل ملاقات کریں گے۔ اور ادھر اسی وقت جبکہ مدینے میں یہ لوگ اس کے دو نمائندے وہاں پر آ چکے تھے اپنی مہم کے ساتھ، اور خود خسرو پرویز کے گھرانے کے اندر اس کے خلاف ایک زبردست بغاوت کا شعلہ بھڑک رہا تھا، جس کے نتیجے میں قیصر کی فوج کے ہاتھوں فارسی فوج کے پیدر پہ شکست کے بعد آپ خسرو کا جو بیٹا تھا شیرویہ واویہ اپنے باپ کو قتل کر کے خود بادشاہ بن بیٹھا تھا۔ یہ جو بات ہوئی تھی، یہ جو دن تھا یہ تھا ٹیوزڈے کا، منگل کا دن تھا، منگل کی رات، اور 10 جمادی الاولیٰ تھا۔ تاریخ کے لحاظ سے یہ 10 جمادی الاولیٰ تھا اور 7 ہجری کا واقعہ ہے۔ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کا علم جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام وحی کے ذریعے جو ہے حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم مہیا کیا۔ جب صبح ہوئی اور دونوں جو فارسی نمائندے حاضر ہوئے تو آپ نے انہیں اس واقعے کی خبر دی۔ ان دونوں نے کہا کہ کچھ ہوش ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے آپ کی اس سے بہت معمولی بات بھی قابل اعتراض شمار کی ہے، تو کیا آپ کی یہ بات ہم بادشاہ کو لکھ بھیجے؟ یعنی وہ پریشان ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تو بہت ہی معمولی بات کے تعلق سے آپ سے کہا تھا
لیکن آپ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بادشاہ کا قتل ہو چکا ہے اور یہ واقعہ پیش آیا ہے، تو کیا ہم یہ بات لکھ کر بھیجے اپنے بادشاہ کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے میری اس بات کی خبر کر دو اور اس سے یہ بھی کہہ دو کہ میرا دین اور میری حکومت وہاں تک پہنچ کر رہے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت دی ان کو کہ تم نہ صرف یہ بلکہ یہ بھی لکھ دو کہ انشاءاللہ جو ہے یہ دین الہی جو ہے، اللہ کا جو دین ہے اور حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات وہاں تک بالکل پہنچ کر رہے گی جہاں تک کسرا پہنچ چکا ہے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھتے ہوئے اس جگہ جا کر رکے گی جس سے آگے اونٹ اور گھوڑے کے قدم جا ہی نہیں سکتے۔ آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ان کو لکھنے کے لیے کہا۔ تم دونوں اس سے یہ بھی کہہ دینا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو جو کچھ تمہارے زیر اقتدار ہے وہ سب میں تمہیں دے دوں گا اور تمہیں تمہاری قوم اور کا بادشاہ بھی بنا دوں گا۔ اس کے بعد وہ دو لوگ مدینے سے روانہ ہو کر بازار کے پاس پہنچے اور اسے ساری تفصیلات سے آگاہ کیا۔ تھوڑے عرصے بعد ایک خط آیا کہ شیرویہ نے اپنے باپ کو قتل کر دیا ہے، اور شیرویہ نے اپنے اس خط میں بھی یہ ہدایت کی تھی کہ جس شخص کے بارے میں میرے والد نے تمہیں لکھا تھا اسے تا حکم لسانی ہے، یعنی اس نے پھر اس کے تعلق سے لکھا کہ ابھی اس میں کسی قسم کا کچھ معاملہ نہیں ہونا ہے، اور اس لحاظ سے یعنی یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک اہم ترین واقعہ ہے۔ یہ آقا نامدار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب letter was written to the head of the state خسرو پرویز شاہ فارس، تو اس میں اس نے جو ان کو جس طریقے سے جو ہے arrogant aggressive behavior کی طریقے سے نہ صرف یہ بلکہ اپنے دو ریپریزنٹیٹیو بھیجے اور کہا کہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آئے، یعنی bring the Prophet of Allah صلی اللہ علیہ وسلم. And then what has happened is obviously the Prophet of Allah صلی اللہ علیہ وسلم, when they were talking to the Prophet of Allah صلی اللہ علیہ وسلم, they were obviously using the uncivilized language as well. And the Prophet of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said to them that I will talk to you about this tomorrow. And on the next day, what has happened is the Khusro Parvez son actually killed his father and taken over the regime and become the ruler as well. تو اس پر جو ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ Prophet of Allah صلی اللہ علیہ وسلم received this through the revelation which was brought in by Hazrat Jibreel alayhi salam, and he informed these two representatives, they were so shocked and then asked Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam, do you allow us to write to our king and inform him about this, which they have done? And then Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam said, not even that, you can add on that inshallah one day the teachings of Islam will reach to that region or even beyond that region as well, with the blessing and mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. پھر اس کے بعد قیصر شام جو تھے رومن امپائر، پرشین امپائر اینڈ دا رومن امپائر، تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے یہ جو واقعات میں آپ کو بیان کر رہا ہوں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، ترمذی، ابن ماجہ اور تمام جو ہے احادیث کی کتابوں میں بھی اور جو ہے تاریخی کتابوں میں بھی آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو ایک بڑی حدیث، لمبی حدیث ہے صحیح بخاری میں، جس میں جو ہے قیصر شاہ روم کے تعلق سے بھی جو ہے جو ہرقل شاہ روم کے پاس روانہ کیا گیا تھا، اور پھر وہ جو لیٹر تھا وہ کیا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جس کو خط لکھتے تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے، in the name of Allah, the most merciful and the most kind, the most compassionate۔ اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہرقل عظیم روم کی طرف اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے، تم اسلام لاؤ سالم رہو گے۔
اور اسلام لاؤ, اللہ تمہیں تمہارا اجر دوہرا کر دے گا, ڈبل ان کو ملے گا. یعنی you accept Islam, inshallah you will be successful and you will receive the double reward from Allah subhanahu wa ta'ala, and then you will be successful. اور اگر تم نے روگردانی کی تو تم پر مرثیو یعنی رعایا جو تمہاری ہے اس کا بھی گناہ ہوگا. اے اہل کتاب, ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پوجیں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں, اور اللہ کے بجائے ہمارا بعض جو ہے بعض کو رب نہ بنائے. یعنی کسی کو بھی تم رب نہ بناؤ کیونکہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. بس اگر لوگ رخ پھیرے تو کہہ دو کہ تم لوگ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں. یعنی ہدایت تو اللہ کی طرف سے ہے, تو ہمارا کام دین کی تبلیغ کرتے رہنا ہے. اگر کوئی اسے نہ مانے تو یہ ہے کہ کم از کم یہ ہے کہ شہادت ہو گئی کہ الحمدللہ ہم نے دین کی دعوت. تو یہ جو لیٹر تھا اس گرامی نامے کو پہنچانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیہ بن خلیفہ کلبی کا انتخاب کیا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ یہ خط سربراہ بصری کے حوالے کر دے اور وہ اسے قیصر کے پاس پہنچا دے گا, اور اس کے بعد جو کچھ پیش آیا وہ سارے کے سارے واقعات, یعنی اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان کا ارشاد ہے کہ ابو سفیان بن حرب نے ان سے بیان کیا کہ ہرقل نے اس کو قریش کی ایک جماعت سمیت بلوایا, اور یہ جماعت جو تھی صلح حدیبیہ کے تحت حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار قریش کے درمیان طے شدہ عرصہ جو تھا, عرصہ امن میں ملک شام تجارت کے لیے گئی ہوئی تھی. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہمارے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آف دی ٹریٹی تھا صلح حدیبیہ, اس میں یہ تھا معاہدہ کہ 10 سال تک کسی قسم کا کوئی جنگ نہیں ہوگی. یہ لوگ ایلیا یعنی بیت المقدس میں اس کے پاس حاضر ہوئے. ہرقل نے انہیں اپنے دربار میں بلایا, اور اس وقت اس کے گرد جو لوگ تھے یعنی اس کے اطراف میں جو اس کے لوگ تھے وہاں پر بڑے بڑے لوگ تھے, یعنی influential people were there with him at that time, the head of the state ہرقل. پھر اس نے ان کو اور اپنے ترجمان کو بلا کر کہا کہ یہ شخص جو اپنے آپ کو نبی سمجھتا ہے اس سے تمہارا کون سا آدمی سب سے زیادہ قریبی نسبی تعلق رکھتا ہے؟ ابو سفیان کا بیان ہے کہ میں نے کہا کہ میں اس کا سب سے زیادہ قریب نسب ہوں. ہرقل نے کہا اسے میرے قریب کر دو اور اس کے ساتھیوں کو بھی قریب کر کے اس کی پشت کے پاس بٹھا دو. اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا کہ میں اس شخص سے اس آدمی یعنی حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, یعنی اس نے کوشچن کیا کہ who is the most close person to the Prophet of Allah صلی اللہ علیہ وسلم, the nearest and closest to the Prophet of Allah صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جو ابو سفیان تھے انہوں نے کہا کہ I am the one who is very closest to him as well. تو پھر اس نے جو ہے ان کو قریب کیا, اور یہ جو ہے آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوالات کروں گا. اس نے کہا کہ I will be asking you question about the Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ جھوٹ بولے تو تم لوگ اسے جھٹلا دینا. ابو سفیان کہتے ہیں کہ رب کی قسم اگر جھوٹ بولنے کی بدنامی کا خوف نہ ہوتا تو میں آپ کے متعلق یقیناً جھوٹ بولتا, کیونکہ یہ اس وقت جو ہے. ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس کے بعد پہلا سوال جو ہرقل نے مجھ سے آپ کے بارے میں کیا وہ تھا کہ تم لوگوں میں اس کا نسب کیا ہے. اس نے یہ کہا کہ کیا, تو میں نے کہا وہ اونچے نسب والا ہے, یعنی ان کے جو اسٹیٹس ہے اور جو ہے سسٹم آف لائف کے لحاظ سے, اور وہ کیا ہے, کیسی فیملی ہے. ہرقل نے کہا تو کیا یہ بات اس سے پہلے
بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی؟ میں نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا کیا اس کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ یعنی ان کی فیملی میں سے، پروفیٹ آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی میں سے، اینسسٹرز میں سے، فادر، گرینڈ فادر اور اینی ون واز دا کنگ؟ تو انہوں نے کہا نہیں، نو۔ پھر ہرقل نے کہا کہ اچھا تو بڑے لوگوں نے اس کی پیروی کی ہے یا کمزوروں نے؟ یعنی کیا اس طریقے سے رچ پیپل ہے یا انفلوئنشل پیپل ہے یا ویک پیپل جنہوں نے اس کو فالو کیا؟ تو میں نے کہا بلکہ کمزوروں نے، یعنی میجورٹی جو ہے وہ ویک ہے، لوگ ہیں، یعنی پاورٹی لیول میں ہیں یا دوسرے ہیں۔ مگر آپ دیکھیں گے تو اس میں عمرہ بھی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بہت سے صحابہ کرام۔ ہرقل نے کہا یہ لوگ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ یعنی نمبر آف پیپل آر انکریزنگ اور ڈیکریزنگ دوز ہو آر ایکسپٹنگ اسلام؟ تو میں نے کہا کہ بلکہ وہ بڑھ رہے ہیں، یعنی دیر از اے اسٹڈی انکریز ان دیٹ۔ ہرقل نے کہا کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص اس دین سے مرتد بھی ہوا ہے؟ اس نے یہ کہا کہ is there anyone who has accepted Islam and returned back to their previous religion؟ تو انہوں نے کہا no one۔ میں نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا اس میں جو بات کہی ہے کیا اسے کہنے سے پہلے تم لوگ اس کو جھوٹ سے سمجھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا کیا وہ بدعہدی بھی کرتا ہے، یعنی ڈس آنر کرتے ہیں، پرومس کو بریک کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا نہیں، البتہ ہم لوگ اس وقت اس کے ساتھ صلح کی ایک مدت گزار رہے ہیں، کیونکہ ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ we have gone into the treaty and we are going through the period of the treaty what is being agreed۔ تو وہ 10 years کا جو ٹائم تھا، معلوم نہیں اس میں وہ کیا کرے گا۔ وہ کہنے لگے کہ we don't know what will happen, what he is going to do۔ ابو سفیان کہتے کہ اس فقرے کے سوا مجھے اور کوئی کچھ جو ہے موقع نہیں ملا کہ میں کہوں، یعنی انہوں نے کہا کہ other than this I was not even able to say anything else۔ ہرقل نے کہا کیا تم لوگوں نے اس سے جنگ کی ہے کہ بھئی کیا did you had a war؟ تو میں نے کہا جی ہاں۔ ابو سفیان نے کہا yes we did۔ ہرقل نے کہا تو تمہاری اور اس کی جنگ کیسی رہی؟ what was the state of battle؟ اس نے پوچھا۔ تو میں نے کہا جنگ ہم دونوں کے درمیان برابر کی چوٹ ہے، وہ جو ہے ہم کو جو ہے زخم پہنچاتا ہے اور ہم اسے، یعنی it is on an equal basis۔ ہرقل نے کہا وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ اس نے کہا کہ what is he preaching or asking or commanding about؟ میں نے کہا وہ کہتا ہے صرف اللہ کی عبادت کرو، worship only one and all alone Allah subhanahu wa ta'ala، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، do not join any partners, associate any partners with Allah subhanahu wa ta'ala۔ تمہارے باپ دادا جو کہتے تھے اسے چھوڑ دو، whatever is being said by your ancestors give it up for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala، leave it۔ اور وہ ہمیں نماز سچائی، پرہیز اور پاک دامنی اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، یعنی asking us to offer salah، be honest throughout your life and be righteous and pious, and then make sure that you are taking care of all your relatives, and with your relations you are kind and compassionate towards them as well۔ اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان سے کہا تم اس شخص ابو سفیان سے کہو کہ میں نے تم سے اس شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب پوچھا تو تم نے بتایا کہ وہ اونچے نسب کا ہے، اور دستور یہی ہے کہ پیغمبر اپنے قوم کے اور اونچے نسب میں بھیجے جاتے ہیں۔ تو ہرقل نے پھر اپنے جو ٹرانسلیٹر تھے اس کو پھر انہوں نے کہا کہ ان کو کہو کہ جو ہے ہر وقت پیغمبر جو ہے وہ ایک اچھے نسب میں ہی بھیجے جاتے ہیں، یعنی
whenever Allah subhanahu wa ta'ala has chosen the messengers of Allah, they are coming from those families who are well known to the community and have got a very good status among the community across the board. اور میں نے دریافت کیا کہ کیا یہ بات اس سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے کہی تھی؟ تو تم نے بتلایا کہ نہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر یہ بات اس سے پہلے کسی اور نے نہیں کہی ہوتی تو میں یہ کہتا کہ یہ شخص ایسی بات کی نقالی کر رہا ہے جو اس سے پہلے کی جائے. اور پھر ہرقل نے یہ بھی کہا کہ بھئی یہ جو ہے اس سے پہلے اگر کسی نے بات نہیں کہی ہے تو پھر اس کے تعلق سے ظاہر ہے اگر کسی نے اور نے کہی ہوتی تو میں کہتا کہ یہ ان کی نقالی کر رہے ہیں, اس کو فالو کر رہے ہیں, امیٹیٹ کر رہے ہیں, اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں. اور میں نے دریافت کیا کہ اس کے باپ داداؤں میں کوئی بادشاہ گزرا ہے تو تم نے بتلایا کہ نہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر اس کے باپ داداؤں میں کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں کہتا کہ یہ شخص اپنے باپ کی بادشاہت کا طالب ہے. تو اس نے یہ بھی کہا کہ اگر باپ داداؤں میں بادشاہ ہوتے تو یہ اپنے جو ہے ایز اے رولر آنا چاہتے ہیں, اور یہ اس طریقے سے وہ جو ہے یعنی he has got the desire to be becoming a ruler. اور میں نے یہ دریافت کیا کہ جو بات اس نے کہی ہے اسے کہنے سے پہلے تم لوگ اسے جھوٹ سمجھتے ہو تو تم نے بتایا کہ نہیں. اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے وہ لوگوں پر تو جھوٹ نہ بولے اور اللہ پر جھوٹ بولے. تو اس نے جو ہے فردر کلیریفائی کیا کہ بھئی whatever Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam is saying, and then when I asked if he is saying lying about it and you said no, then obviously he is not lying and he is giving the message of Allah subhanahu wa ta'ala. میں نے یہ بھی دریافت کیا کہ بڑے لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں یا کمزور, تو تم نے بتایا کہ کمزوروں کی نے اس کی پیروی کی ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ یہی لوگ پیغمبروں کے پیروکار ہوتے ہیں. تو about the community who are accepting Islam and entering into Islam, embracing Islam, are from the people who are weak, and majority of the people from the influential or the rich or other communities are not entering. پھر میں نے پوچھا کہ کیا اس دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص جو ہے مرتد بھی ہوتا ہے؟ تو تم نے بتلایا کہ نہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ ایمان کی بشاشت جب دلوں میں گھس جاتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے. اور میں نے دریافت کیا کہ کیا وہ بد عہدی بھی کرتا ہے؟ تو تم نے بتایا کہ نہیں, اور پیغمبر ایسے ہی ہوتے ہیں اور وہ بد عہدی نہیں کرتے. اور میں نے جو ہے یہ بھی پوچھا کہ وہ کن باتوں کا حکم دیتا ہے؟ تو تم نے بتایا کہ وہ تمہیں اللہ کی عبادت کرنے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیتا ہے, بت پرستی سے منع کرتا ہے, اور نماز, سچائی اور پرہیزگاری اور پاک دامنی کا جو ہے حکم دیتا ہے. تو جو کچھ تم نے بتایا اگر وہ صحیح ہے تو یہ شخص بہت جلد میرے ان دونوں قدموں کی جگہ کا مالک ہو جائے گا. ہرقل نے یہ کہا کہ whatever you have said, if this is correct, then soon the Islam reaches here as well. Under my feet, this part of the earth will be of the Islamic state as well, inshallah. میں جانتا تھا کہ یہ ایسے یہ نبی آنے والا ہے, لیکن میرا یہ گمان تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا. مگر اگر مجھے یقین ہوتا کہ میں اس کے پاس پہنچ سکوں گا تو اس سے ملاقات کی زحمت اٹھاتا, اور اگر اس کے پاس ہوتا تو اس کے دونوں پاؤں دھوتا. ہرقل نے یہ کہا کہ مجھے پتا تھا کہ نبی آنے والے, مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ مکہ معظمہ میں اور پھر وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جائیں گے, بلکہ میں یہ نہیں سمجھ. مگر اگر مجھے ہوتا تو میں ان کے پاس حاضر ہوتا, ان کی خدمت میں ان کے پیر بھی دھوتا. اس کے بعد ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط جو ہے پڑھ کر فارغ ہوا تو وہاں آوازیں بلند ہوئی اور بڑا شور مچ گیا. ہرقل نے ہمارے بارے میں حکم دیا اور ہم باہر کر دیے گئے. جب ہم لوگ باہر
لائے گئے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کیا معاملہ ہے، اس کی طرف دیکھا جائے تو اس پر بنو سفر رومیو کا جو بادشاہ ڈرتا ہے۔ اس کے بعد مجھے برابر یقین رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب ہو کر رہے انشاءاللہ۔ رومن امپائر اور the Persian Empire, alhamdulillah, everywhere the blessing and mercy of Allah subhanahu wa ta'ala upon the Prophet of Allah sallallahu alaihi wasallam had that the message of Islam reaches to those part of the world. یہاں تک کہ اللہ نے میرے اندر اسلام کو چاہتے سے کر دیا۔ یہ قیصر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کا وہ اثر تھا جس کا مشاہدہ ابو سفیان نے کیا تھا جو مسلمان ابھی نہیں ہوئے تھے، اور اس نام مبارک کا ایک اثر یہ بھی ہوا کہ قیصر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نام مبارک کو پہنچانے والے یعنی وحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو مال سے نوازا، ان کو مال دیا کافی اور اس کو نوازا۔ لیکن حضرت وحیہ تحائف لے کر واپس ہوئے تو قبیلہ جذام کے کچھ لوگوں نے جب آپ وہ تحائف لے کر جو اس نے جو ہے ان کو دیے تھے، مال بھی دیا تھا اور پریزنٹس بھی دیے تھے کہ بھئی یہ تم لے کے جاؤ، تو راستے میں جو ہے یہ قبیلے والے قبیلے جذام انہوں نے ان پر ڈاکہ ڈال کر سب کچھ لوٹ لیا، اور حضرت وحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچے تو اپنے گھر کے بجائے سیدھے حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا آپ نے کہہ سنایا، آپ نے پوری ڈیٹیلز بتائی کہ what has happened during this journey، اور پورا جو ہے وہاں پر کیسے کیا کیا ہوا۔ اور سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کے جو ہے کہ سرکردگی میں 500 صحابہ کرام کی ایک جماعت ہوئی روانہ فرمائی، اور حضرت زید نے قبیلہ جذام پر جو ہے وہاں پر جنہوں نے ان پر ڈاکہ ڈالا تھا اور حملہ کیا تھا ان کے خاصی تعداد کو جو ہے قتل کر دیا، اور ان کے چوپایوں اور جو ہے وہ ان کے جو مال غنیمت تھا اور پھر جو خواتین تھی ان کو لے کے آ گئے، اور 1000 اونٹ اور 5000 بکریاں اس میں تھی، اور قیدیوں میں 100 عورتیں اور بچے تھے۔ اور کیونکہ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قبیلہ جذام میں پہلے سے مصالحت کا عہد چلا آ رہا تھا، یعنی ٹریٹی ہو چکی تھی، پہلے سے یہ جو ہے الائنس میں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اس کو انہوں نے بریک کیا تھا۔ اس لیے اس قبیلے کے ایک سردار زید بن رفاع جذامی نے جھٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں احتجاج اور فریاد کی، اور زید بن رفاع اس قبیلے کے کچھ مزید افراد سمیت پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے، اور جب حضرت دہیہ پر ڈاکہ پڑا تھا تو ان کی مدد بھی کی تھی، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے احتجاج کو قبول کرتے ہوئے مال غنیمت اور قیدی ان کو واپس کر دیے۔ اور پھر بعض واقعات میں یہ آتا ہے کہ یہ واقعہ صلح حدیبیہ سے بھی تاریخی واقعات پیش آیا، اور بعض کا یہ ہے کہ یہ بعد میں پیش آیا۔ تو انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم مزید آپ کو واقعات بتاتے رہیں گے، اور کس طریقے سے آگے جو ہے حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط اور دیگر جو بادشاہوں کو اور جو ہے اس وقت کے رولرز کو لکھے، اور کیا واقعات ہوئے، اور اس کے بعد صلح حدیبیہ کے بعد کی فوجی سرگرمیاں جو تھی اس کے تعلق سے بھی انشاءاللہ آئندہ ہمارے جو ہے سیشن میں، آئندہ جو ہماری مجلس ہوگی اس میں پھر بیان کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کہا گیا ہے اس کو قبول فرمائے، اور ہمارے لیے جو ہے ایمانی جو ہے تقویت عطا فرمائے، ایمان باللہ، ایمان بالرسول اور ایمان بالآخرہ، اور جو آج ہم نے پڑھا ہے
وہی چیز آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت مبارکہ کو عام کر دے ہمارے حکمرانوں میں کہ وہ بھی دین کی تبلیغ کا کام اسی طریقے سے کرنے والے ہو جائیں. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آج کے درس کے تعلق سے اگر کوئی سوالات ہو تو آپ آزاد کر سکتے ہیں. انشاءاللہ بہت سے جو 2 اموات ہوئی ہیں ان کے لیے بھی دعا ہوگی مراد آباد میں, اور اسی طریقے سے جو بیمار ہیں ان کے تعلق سے جو آئی ہے آپ کے اطلاع دہلی میں یا دوسرے علاقوں میں ہندوستان میں اور مختلف اور ممالک میں, اور ان سب کے لیے بھی دعا ہوگی ان کی صحت کاملہ و عاجلہ و مستمرہ کے لیے. اور اس کے علاوہ جن لوگوں نے جو ہے نوکریوں کے لیے اپنے تجارت میں مشکلات اور جتنے بھی مظالم ہو رہے ہیں مسلمانوں پر ساری دنیا میں, اور پھر خاص کر جو لواحقین ہیں موراکو اور لیبیا کے حادثات کے, تو اللہ تعالیٰ ان شہداء اسلام کو اللہ تعالیٰ اعلیٰ مراتب عطا فرمائے اس کے لیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قنا عذاب المرض, قنا عذاب القرض, قنا عذاب السكرات, قنا عذاب القبر, قنا عذاب الحشر, قنا عذاب الميزان, قنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قنا عذاب المرض, قنا عذاب القرض, قنا عذاب السكرات, قنا عذاب القبر, قنا عذاب الحشر, قنا عذاب الميزان, قنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم اشفنا واشف مرضانا يا شافي الأمراض. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الہ العالمین ہمارے آج کی اس مجلس کو قبول فرما. رب العالمین جو کچھ بھی واقعات بیان کیے جا رہے ہیں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور تاریخ اسلام اور سیرت طیبہ اور آیات قرآنی کی روشنی میں, رب العالمین اس کی ہم کو صحیح سمجھ عطا فرما اور ایمانی ہم کو تقویت عطا فرما اور روحانی اور جسمانی ہر قسم کی صحت ہم کو عطا فرما اور ہر قسم کی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما. اور جو حضرات بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ وہ عاجلہ وہ مستمر عطا فرما. جتنے بھی لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے, اپنے رشتہ داروں کے لیے, اپنے قریبی لوگوں کے لیے, اپنے دوست احباب کے لیے, جو جہاں ساری دنیا میں بیمار ہے, رب العالمین ان کو صحت کاملہ و عاجلہ و مستمر عطا فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو اور جن کے جو ہے انتقال ہو چکا ہے, رب العالمین ان کے آخرت کے سفر کو آسان فرما. خاص کر مراد آباد میں جو 2 اموات ہوئی ہیں ہمارے رشتہ داروں میں, اللہ تعالیٰ ان کے آخرت کے سفر کو ان کے لیے آسان فرما اور ان کے جتنے لواحقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرما. اور ساری دنیا میں بھی جہاں ہے انتقال ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان تمام مسلمانوں کے آخرت کے سفر کو ان کے لیے آسان فرما. ان کے قبروں کے قرآن کے نور سے منور فرما. جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے. اور پھر خاص کر لیبیا اور موراکو میں جو اللہ کی طرف سے جو ہوا ہے حادثات, اذا زلزلت الارض زلزالها, زلزلے کے جو واقعات آئے ہیں اور طوفانی بارش اور یہ تمام جو معاملات ہوئے, اس کی وجہ سے جو حادثات ہوئے, اللہ تعالیٰ اس کو ساری دنیا کے رہنے والے مسلمانوں کے لیے اور انسانوں کے لیے ایک عبرت کا ذریعہ بنائے. ہر قسم کے غرور, تکبر اور میں پن سے نکل کر اللہ وحدہ لا شریک کو ایک مان کر اسلام میں جو ہے پر عمل کرنے والے مسلمان بن جائے. اور جو اسلام سے باہر ہیں, ہر قسم کی نفرت جو اسلام کے تعلق سے اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے محبت میں تبدیل کر کے ان کو اگر ہدایت لکھی ہے تو ہدایت کے ذریعے سے اسلام میں ان کو داخل فرما دے اور ان کی شمولیت فرما دے.
اور ساری دنیا میں رہنے اور بسنے والے مسلمانوں کو ایک اور نیک فرما دے۔ اللہ رب العزت جو ہے جن لڑکے اور لڑکیوں کی شادی نہیں ہوئی ہے ان کے لیے جو بھی اللہ تعالیٰ نے نیک و صالح جوڑے لکھے ہیں ان کے ظہور پذیر ہونے کے توفیق عطا فرمائے، اور جلد سے جلد ان کے نکاح والی زندگی شروع ہونے پہ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے اپنے فضل سے معاملات کو پورا فرما دے۔ جن کی شادی ہو گئی ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرمائے، جن کو اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ اولاد کو اپنے والدین کا مطیع اور فرما بردار بنائے، اور حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ہدایات کے مطابق ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کرنے والا بنائے۔ رب العالمین ہماری ان ساری دعاؤں کو حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبول فرمائے۔ اللہم ربنا وتقبل دعا۔ رب العالمین پھر آخر میں ہم یہی دعا آپ کی بارگاہ کرتے ہیں کہ آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے امت کے لیے جو پناہ مانگی ہے، ہم بھی آپ کی بارگاہ میں ان تمام دعاؤں کے ذریعے سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے ہم بھی پناہ مانگتے ہیں، اور جن تمام باتوں کے لیے حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے مانگا ہے، جو ہے آپ کا فضل اور کرم اور رحم ہم بھی اسی کے جو ہے گزارشات رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان تمام باتوں کو قبول فرمائے، اور ربیع الاول کا مہینہ پھر شروع ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو زیادہ سے زیادہ حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم درود ابراہیم کا تحفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کرنے، اور وہ تمام بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس کے نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پرچار کیا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا ہوا، نہ خلفائے راشدین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، تابعین تبع تابعین، اور بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف اگر عید ہیں تو مسلمانوں کے لیے دو عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، تیسری کوئی عید نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے ہر بدعات سے، ہر ایسے مشرکانہ عمل سے جو ہے ہمارے ہیرو ورشپ سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک دعا ہے آج بھی آپ کو نظر آئے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ مدینہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا نہ بنا دے کہ جہاں پر شرک ہو بلکہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہو۔ تو الحمدللہ آج بھی وہاں پر جو ہے ہر قسم کے مشرکانہ عمل سے الحمدللہ حفاظت ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ساری دنیا میں مسلمانوں میں عام فرما دے انشاءاللہ۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو آقا نامدار حضور انور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو رہبر انسانیت ہے، رہنمائے انسانیت ہے، اور جن کی تعلیمات کے ذریعے سے ہی انشاءاللہ ساری دنیا کی جتنی بھی مشکلات ہیں وہ حل ہو سکتی ہے، اور ایک اچھا معاشرہ جو ہے عمل میں آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف جو ہے سارے مسلمانوں کو، حکمرانوں کو اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان کے اندر وہ اسلام کی محبت عطا فرمائے، آقا نامدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام اور عظمت رسول اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے عطا فرمائے، کہ جس کے ذریعے سے ساری دنیا میں نفرتوں کے بازار سرد ہو جائے، ٹھنڈے پڑ جائے، اور انشاءاللہ اسلامی طریقے زندگی عام ہو جائے۔ اللہم ربنا وتقبل دعا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے، اور سب انشاءاللہ آئندہ اتوار آپ حضرات سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔